السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کے بارے میں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا گلگت بلتستان کے تاریخ کے حوالے سے۔ گلگت اور بلتستان 1848 عیسوی میں کشمیر کے ڈوگرا سکھ راجا نے ان علاقوں پر بزور قبضہ کر لیا، اور جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت یہ علاقہ ریاست جموں و کشمیر میں شامل تھا۔ 1948 عیسوی میں اس علاقے کے لوگوں نے خود لڑ کر آزادی حاصل کی۔ اس آزادی کا آغاز گلگت سے ہوا اور 1 نومبر 1947 کو گلگت پر ریاستی افواج کے مسلمان افسروں نے قبضہ کر لیا اور آزاد جمہوریہ گلگت کا اعلان کر دیا۔ اس آزادی کے 16 دن بعد پاکستان نے آزاد ریاست ختم کر کے FC نافذ کر دیا۔ آزادی کے بعد سے یہ علاقہ ایک گمنام علاقہ سمجھا جاتا تھا، جسے شمالی علاقہ جات کہا جاتا ہے، لیکن زرداری کی حکومت نے اس خطے کو نیم صوبائی اختیارات دیے۔ یہ واحد خطہ ہے جس کی سرحدیں 4 ملکوں سے ملتی ہیں۔ نیز پاکستان پڑوسی ملک بھارت سے 3 جنگیں، 48 کی جنگ، کارگل جنگ اور سیاچن جنگ اسی خطے سے لڑے ہیں، جبکہ سن 71 کی جنگ میں اس کے کچھ سرحدی علاقوں میں جھڑپیں ہوئیں، جس میں کئی دیہات بھارتی قبضے میں چلے گئے۔ اس وجہ سے یہ علاقہ دفاعی طور پر ایک اہم علاقہ ہے۔ یہیں سے تاریخی شاہراہ ریشم گزرتی ہے۔ 2009 عیسوی میں اس علاقے کو نیم صوبائی حیثیت دے کر پہلی دفعہ یہاں انتخابات کروائے گئے، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سعید مہدی شاہ پہلے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ شمالی علاقہ جات کی آبادی 81 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا کل رقبہ 72,971 مربع کلومیٹر ہے۔ بلتی اور شینا یہاں کی مشہور زبانیں ہیں۔ گلگت و بلتستان 3 ڈویژن بلتستان، دیامیر اور گلگت پر مشتمل ہے۔ بلتستان ڈویژن اسکردو، شگر، کیرمند، روندو اور گانچے کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ گلگت ڈویژن گزر، اونزا نگر کے اضلاع پر مشتمل ہے، جبکہ دیامیر ڈویژن داریال، تانگیر، استور کے ضلع پر مشتمل ہے۔ گلگت بلتستان کے شمالی مغرب میں افغانستان کی واکان کی پٹی ہے، جو گلگت بلتستان کو تاجکستان سے الگ کرتی ہے، جبکہ شمالی مشرق میں چین کے مسلم اکثریتی صوبے سنکیونگ کا ایکور کا علاقہ ہے۔ جنوب مشرق میں ہندوستانی مقبوضہ کشمیر، جنوب میں پاکستانی مقبوضہ کشمیر، جبکہ مغرب میں پاکستانی صوبہ خیبر پختونخوا واقع ہے۔ اس خطے میں 7,000 میٹر سے بلند 50 جھوڑیاں واقع ہیں۔ دنیا کی 3 بلند ترین اور دشوار گزار پہاڑی سلسلے قراقرم، ہمالیہ اور ہندوکش یہاں آ کر ملتے ہیں۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 بھی اسی خطے میں واقع ہے، جبکہ دنیا کی 3 سب سے بڑے گلیشیئر بھی اسی خطے میں واقع ہیں۔ چینی سیاح فایان جب اس علاقے میں داخل ہوا تو یہاں پلولا نامی ریاست قائم تھی، جو پورے گلگت بلتستان پہ پھیلی ہوئی تھی، اور اس کا صدر مقام موجودہ کپلو کا علاقہ تھا۔ پھر 7ویں صدی میں اس کے بعض حصے تبت کے شاہی حکومت میں چلے گئے۔ پھر 9 صدی میں یہ مقامی ریاست میں بٹ گئی، جن میں اسکردو کے مقپون اور اونزا کے ترکان خاندان مشہور ہیں۔ مقپون خاندان کے راجاؤں نے بلتستان سمیت لداخ، گلگت اور چترال تک کے علاقوں پر حکومت کی۔ احمد شاہ مقپون اس خاندان کا آخری راجا تھا، جسے ڈوگرا افواج نے ایک ناکام بغاوت میں 1840 عیسوی میں قتل کر ڈالا۔ پھر 1947 عیسوی میں بر صغیر کے دوسرے مسلمانوں کی طرح یہاں بھی آزادی کی شمع جلنے لگی۔ کرنل مرزا حسن خان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پورے علاقے کو ڈوگرا استبداد سے آزاد کر ڈالا۔ گلگت بلتستان اب 14 اضلاع پر مشتمل ہے، جن میں سے 5 بلتستان
پایان میں 5 گلگت اور 4 دیامر کے اضلاع ہیں۔ بلدستان میں ضلع اسکردو، ضلع گانچے، ضلع شگر، کرمند اور ضلع روندو ہیں۔ دیامار میں ضلع استور، ضلع دیامر، ضلع داریل، ضلع تانگیر ہیں۔ گلگت میں ضلع گزر، ضلع گلگت، ضلع انزا، ضلع یاسین اور ضلع نگر ہیں۔ پایان 337 عیسوی سے 422 عیسوی تک ایک چینی بدھ سیاح تھا جس نے پیدل چین سے بدھ مت کی مقدس مقامات کا سفر کیا جو اب پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں واقع ہے۔ اس کا یہ سفر اس لیے بھی اہمیت کا حامل تھا کہ اس سے قبل کوئی بھی چینی ہندوستان نہیں آیا تھا اور اس کا بنیادی مقصد چین میں بدھ مت کے بگڑتے ہوئے عقائد کو دوبارہ صحیح کرنا تھا۔ اس نے اس سفر کے ذریعے بدھ مت کی مذہبی دستاویز جمع کی اور چین لے گیا۔ یہ سفر 1399 عیسوی سے 412 عیسوی تک جاری رہا۔ پایان چین کا باشندہ، بدھ مت کا پیروکار اور عالم تھا۔ صرف 25 سال کی عمر میں یہ آج سے تقریباً 1.5 سال قبل ہندوستان آیا تاکہ بدھ مت کے بارے میں مستند معلومات اور دیگر قوائف حاصل کر سکے۔ پایان 1399 عیسوی سے 412 عیسوی تک ہندوستان رہا۔ پایان کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور امیر گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ ینگ کو اس کا آبائی شہر قرار دیا جاتا ہے۔ روایت ہے کہ پایان 85 سال تک زندہ رہا۔ اس نے اپنے سفر ہندوستان کے تمام حالات و واقعات کو تفصیل سے قلم بند کیا۔ چین میں بدھ مت کے فروغ کی ایک وجہ پایان کا سفر نامہ ہے جسے وہاں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ تھی گلگت بلتستان کی تاریخ۔ اپنے کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔